اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق الخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی سید الابقار الصلاۃ والسلام علی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اگر آپ حضرات کی طبیعتیں ساتھ دیں تو برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، جگہ خالی پڑی ہے، آپ کو عالم احمد کا واسطہ تھوڑا تھوڑا آگے آئیں تاکہ مجلس کا آگے آ جائے۔ کوئی بات نہیں، میں اتنی دور سے یہاں آ سکتا ہوں، تو بلا فصل کے ماننے والوں میں اتنا فاصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ توجہ ہے جی، اپنے وجود ظاہر اور وجود باطن پہ موسم کے اثرات کو نہیں آنے دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ اثر صرف ولایت آل محمد کا ہی ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، موضوع چونکہ بڑا خشک ہے جو ہم نے رکھا ہے دیدار الہی کے عنوان سے۔ اس موضوع میں اگر آپ تھوڑے سے بھی ادھر ادھر ہوئے تو ساری بات ضائع ہو جائے گی۔ قرآن کریم کا ہم نے جو سورہ منتخب کیا ہے ان 10 دنوں میں گفتگو کے لیے، اگر اس کا ترجمہ آپ کے اذہان تک پہنچ گیا تو میرے خیال سے مجھے 9 دن محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بڑے بڑے علماء نے، مجتہدین نے، آیت اللہ عظام نے، ولایت فقیر نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے، مگر میں چونکہ ادنا سا طالب علم ہوں اس لحاظ سے چھوٹا سا میں نے ترجمہ کرنا ہے۔ توجہ رہی ہے نہیں ہے؟ اور یہ طے شدہ بات ہے، میں 2 مجلسوں میں کہہ چکا ہوں اور یہاں بھی میں یہ کہنے والا ہوں کہ نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتا ہوں، مگر دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں بچھڑے ہوئے تھے، یہاں مل چکے ہیں۔ احساس تنہائی نہ مجھے ہو، بس کوشش کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2-3 ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں۔ ساتھ نام اللہ کی، شروع نام اللہ کی، آغاز نام اللہ کے، یہ بھی ترجمے ہیں۔ شروع نام اللہ کے، کس اللہ کے نام کے؟ وہ نام جو رحمان بھی ہے اور وہ نام رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد نہیں ہے، الحمد ہے، الف لام ہے، یہ مخصوصیہ ہے کہ کائنات کی ہر حمد ہے اس رب کے نام جو عالمین کا ہے۔ اور وہی رحمان ہے، وہی رحیم، مالک یوم الدین، اور وہی یوم الدین کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کرو، ایاک نستعین، اسی سے مدد مانگو۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ بس یہ پہلے مجلس کا پہلا جملہ ہدیہ کیجیے گا اور میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیے گا۔ اصول ہے خط کا جو اصول ہے، اگر میں راجہ صاحب کو خط لکھوں گا تو میں لکھوں گا میں خیریت سے ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟
سے امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ کا بھائی علی باقر نقوی یہی ہے. اور اگر میں کہہ دوں کہ شاہد راجہ حسنین کو میری طرف سے خط لکھیں تو یہ کیسے لکھیں گے؟ علی باقر خیریت سے ہے. تھوڑا میرا ساتھ دیجیے تاکہ مجھے آگے بڑھانی ہے. علی باقر خیریت سے ہیں اور ان کا نیک ارادہ منوتن ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. یہ خط بتا رہا ہے کہ لکھا میری طرف سے جا رہا ہے, لکھ میں نہیں رہا, لکھوا میں کسی سے رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے. اگر اللہ کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کون ہے؟ شروع اللہ کے نام سے. اس کا مطلب ہے کوئی اللہ ہے جس کی اللہ حمد کر رہا ہے. آپ کو پریشان نہیں کریے. میں نے خیبر خندق تو پڑھنی نہیں ہے, میں ایسے خشک موضوع پڑھنے کا عادی ہوں. میرے ساتھ آپ تھوڑا سا ساتھ دیں, ٹھیک ہے؟ اگر اللہ یہ کہے کہ شروع اللہ کے نام سے تو پھر یہ عدل کلام نہیں ہے. تقاضا تقدم یہ ہے کہ وہ کہتا میرے نام سے شروع ہے. دو باتیں ہیں, یا اللہ کسی کو اللہ مان رہا ہے یا پھر کوئی ہے جو کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات آگے فلسفہ آگے چلتا ہے تھوڑی, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے. الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ نے نہیں کہا. کوئی ہے جو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, میں تیری حمد کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو رحمان ہے. اس میں ایک لفظ آ گیا ہے, مجھے مجبوراً صاحب کا کسی مجلس کا سہارا لینا پڑے گا, شاید یاد ہو تو, ٹھیک ہے نا. عربی میں مرد کو خطاب کرنے کے لیے, حضور جیسے میں آپ کو خطاب کروں گا تو کہوں گا السلام علیکم, یہ عربی کا اصول ہے. مرد کو سلام کرنے کے لیے کاف کے اوپر زبر آتا ہے, اور جب میں اپنی ماں کو سلام کروں گا تو کہوں گا السلام علیکم. میرا سمر مجمع توجہ دیجیے. آپ کے اوپر زبر آئے تو مذکر, کاف کے نیچے زیر آ جائے تو تانیث یعنی مؤنث. اب ذرا میرے ساتھ سورہ پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک مالک یوم الدین. ہم ہے اللہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میری حمد کی. مالک یوم الدین, اگر تم مجھے رحمان مانتی ہو, اب مجھے نہیں پتا یہ کون سی مستور ہے, تو اللہ مالک یہ کہہ رہا ہے, گھبرائے تو نہیں, یہ تو مالک یوم الدین یعنی وہ بی بی ہے جو کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی ہے جو کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور بی بی ہی ہے جو کہہ رہی ہے, توجہ ہے یہ نہیں ہے, اور بی بی ہے جو کہہ رہی اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون. میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ, توجہ سے نہیں کر رہے. کوئی مستور ہے جو خدا کی حمد کیے جا رہی ہے. اللہ اس تعریف کو قرآن بنا بنا کے بھیج رہا ہے.
بی کر رہی ہے، حمد وہ بی کر رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ کلام میرا ہے۔ اللہ جان اس بی بی کے ساتھ اللہ کا کیا رشتہ ہے کہ اس کے لفظوں کو اپنے لفظ کہہ رہا ہے، اس کے کلام کو اپنا کلام کہہ رہا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، 4 کتابیں گواہ ہیں، علم گواہ ہے۔ اب جو نہیں سمجھیں گے ان کی ذمہ داری وہ جانے، ان کا کام ہے۔ جو سمجھ آئے گی ان کو میں ڈانٹ دوں گا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن بطول کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام نہیں، ویڈیو بن رہی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن بطول کا کلام ہے۔ بطول عالم تنہائی، جب کوئی نہیں سوائے اس کے اور بطول، وہ کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تیری حمد کرتی ہوں۔ اللہ کو آپ کی اور میری عبادت کا تکبر نہیں، بطول کی عبادت کا نام ہے کہ بطول میری تعریف کر رہی ہے۔ پریشان ہوتی ہے نا، پہلے دن کی تمیز ان شاء اللہ بات آگے بڑھے گی۔ اس سے یہ ناز نہیں کہ آدم اسے سجدہ کرتا، ماشاءاللہ۔ مالک یوم الدین، بطول یوم الدین کی مالکہ ہے۔ ایاک نعبد، اسی کی عبادت کرنی ہے، وایاک نستعین، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور بطول کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور بطول کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور بطول جس پہ نازل ہو جائے اس کے راستے پہ چلنا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بطول جس سے ناراض ہو جائے اس کے راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ ناراض ہو جائے اس کے راستے پہ نہیں چلنا۔ یہ سورہ فاتحہ کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی پہ انشاءاللہ ہم نے 10 دن موضوع تو مشکل ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر کوشش کیجیے میرے ساتھ ساتھ چلے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ بطول کا۔ بطول وہی کرتی ہے، حجاب الہی میں بیٹھ کر یا اللہ حجاب میں بیٹھ کر، جب آپ کی مرضی ہے، دونوں کا اشتراک کل ہے، وہ وہی کرتے ہیں۔ کس پہ؟ قلب محمد پہ۔ قرآن کیا آدمی، ہم نے قرآن کو قلب محمد پہ نازل کیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ قلب کیا ہے؟ القلب فاطمہ۔ فاطمہ ہے، اب وہی نازل کریں گی بطول، جو ہے یہ نہیں عزیزان محترم۔ زیر زبر شاہ مدد علی روایت کے عبارت کتاب مؤلف مؤرخ شیخ صدوق، شیخ مفید، آیت اللہ ہندی، نور اللہ شوستری، مقمہ مکانی، جو ہے یہ نہیں عزیزان بہت آیت اللہ مکانی، باقر مجلسی، مجلسی اول، توسی اول، آئین رجب توسی، شیعت کے بڑے بڑے علماء گواہ ہیں، ان کی کتابوں سے روایت میں دکھا سکتا ہوں کہ جو ہی غدیر کے میدان میں رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اقرار کرنے کے بعد رسول اپنی سواری سے اترتے ہیں اور دل خیمہ کی طرف چلتے ہیں جس میں بطول تشریف فرما ہے، اور جا کے کہا یا فاطمہ رضائے تو پھر رضائے تھے، فاطمہ تمہاری وہی میں نے پہنچا دی ہے، اب تم راضی ہو یا نہیں؟
وارث دین نہیں ہے، بی بی وارث دین نہیں ہے، بی بی مالک دین ہے۔ وراثت اور ملکیت میں فرق ہے، آپ کے جاگیردار ہو گئے، آپ کو پتا ہو، مالک وہ ہے جو خریدے، وارث وہ ہے جو خریدنے والے کی اولاد ہو۔ بی بی کی اولاد ہے وارث دین، بی بی ہے مالک دین۔ یہ قرآن بی بی کی ملکیت کا نام ہے، کعبہ بی بی کی ملکیت کا نام ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ اب جو دیدار الہی، اللہ کا دیدار محال نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اب 3 آیتیں پڑھتا ہوں، پھر آگے بات بڑھاتا ہوں۔ 3 آیتیں فیصلہ آپ نے کرنا، میں فیصلہ نہیں کروں گا اس بات سے۔ اللہ نے اولاد آدم یعنی ذریت آدم کو ان کی روحوں سے نکال دیا۔ اس زمانے میں جب زمانہ نہیں تھا، روحوں سے نکال کے اللہ نے کہا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَظُهُورِهِمْ۔ ایسے ہی نا، توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ہم نے اولاد آدم کو کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ کیا ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے؟ کیا روحوں کو اللہ دکھائی دیا؟ تو آج غلط ہے۔ کیا ہو گیا آپ لوگ کو؟ سردی اثر تو نہیں کر رہی نا؟ کر رہی ہے نا؟ اگر ہم نے اللہ کو دیکھا تو اللہ نہیں دیکھا تو آئے غلط۔ آئے تو کہہ رہی ہے کہ میں نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا وہ ہمارا رب ہے۔ بھائی حضور اللہ نے کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے اس ماما کا تحجد المغرب تو میں یہ نہیں ہے، تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تمہیں سجدہ کروں گا۔ معلوم ہو ابلیس کو بھی اللہ نظر آیا ہے، وہ نے بھی اللہ کو دیکھا، ابلیس نے بھی اللہ کو دیکھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا؟ کیا فرشتوں میں بنا رہا ہوں، سوار رہا ہوں، جب اسے سوار ہوں تم سجدہ کر دینا۔ تو کہا تم اسے بنا رہے جو فساد برپا کرے گا۔ معلوم ہو فرشتوں کو بھی وہ دکھائی دیا ہے۔ پہلے دن کی تمہید ہے، توجہ کبلا کیجئے گا۔ اگر اللہ دکھائی نہیں دیا تو آئے سے غلط۔ ماشاءاللہ۔ اگر اللہ دکھائی نہیں دیا تو آئے سے غلط، اور دکھائی دیا ہے تو اللہ نہیں۔ یا پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ نے کسی ایسے کو دکھایا ہے کہ جو نہ اس سے غیر ہے، بالکل اس جیسا ہے۔ بولا وہ کون تھے؟ کہا اللہ بے مسل اللہ، ہم تھے جنہیں دیکھ کر وہ یاد آتا ہے، جس کے راستے کو اس کا راستہ کہتے ہیں۔ ہم ہیں ملکیت الہی، جس طرح ہم اس کی ملکیت ہے اسی طرح وہ ہماری ملکیت ہے۔ آپ پریشان ہیں اور پریشان کریں۔ انشاءاللہ کل پرسوں سے مجلس سے دوبارہ شروع کریں گے، ابھی تو 2 دن کی تمہید ہے۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا جمع ہے انی کی، انی کہتے ہیں میں، انا کہتے ہیں ہم۔ اللہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے محمد پہ نازل کیا۔ پتہ نہیں کیا نازل کیا اس میں بحث میں، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا، کیا اس ہم میں وہ اکیلا ہے یا کوئی اور بھی شامل ہے؟ توجہ ہے
कोसर, हमने तुम पर कौसर अता की। खुदा की बादशाह नहीं कि कहे कि हम ये करते हैं, वैसा नहीं है। वो कलाम करता है पुख्ता, उसके कलाम में मुस्तमिल है, मुहमिल कलाम नहीं है। जहाँ वो यहाँ पे हम कह रहा है, मैं नहीं कहते तो एक जगह कह रहा है नाहनो हब्लुल वरीद, हम शायर के करीब हैं। क्या कह रहा है? अना नाहनो हब्लुल वरीद, मैं शायर के करीब हूँ। कभी कह रहे हैं कि मैं शायर के करीब हूँ, कभी कह रहे हैं हम शायर के करीब हैं, कभी कहते हैं हमने तुम पर नाजिल किया। क्या नाजिल किया? कुरान नाजिल किया। हमने तुम पर, तवज्जो जुमला कीजिएगा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने तुम पर कुरान नाजिल किया। हमने किया, मैंने नहीं। आने वाले मेरा साथ नहीं दे रहे, तवज्जो क्यों नहीं कर? मोहम्मद हमने, मैंने नहीं। अगर मैं होती तो फिर होता कि अल्लाह है। जहां सीगा जमा है, इसका मतलब है अल्लाह के साथ कोई है जो मिल के मोहम्मद पर कुरान नाजिल कर रहे हैं। कोई है साथ जो मोहम्मद में मिल के, जो अल्लाह के साथ मिलकर मोहम्मद पे कुरान नाजिल कर रहे हैं। कोई तो है ना। अब भाई घबराए नहीं तो मेरे साथ बल्कि दो दिन बाद चलेंगे, मेरा साथ दे। कोई तो है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया, मैंने नहीं, हमने नाजिल किया। किस पे? मोहम्मद के कल्ब पे। क्या नाजिल किया? कुरान। हमने नाजिल किया। और जिस रात नाजिल किया है उस रात को लैलतुल क़द्र कहते हैं। कुरान कह रहा है कि हमने कुरान को मुख्तलिफ हिस्सों में नाजिल किया, मगर एक तरफ ये कुरान कह रहा है कि हमने सिर्फ रात को कुरान नाजिल कर दिया। पूछा कि बोला ये लैलतुल क़द्र क्या है? कमन आरफ़ा फ़क़द आरफ़ा फ़ातिमा। अगर लोगों को फातिमा का पता चल जाता तो लैलतुल क़द्र में परेशानी ना होती। कौन है? कहो वो फातिमा बिल्लाह, वो फातिमा है और अल्लाह है, जिसने मिल के मोहम्मद के कल्ब पे कुरान नाजिल किया है। ना नाजिल, तवज्जो कितना कीजिएगा, इसी बीबी का 7 साल का बेटा मस्जिद में बैठ उंगली के इशारे से आसमां पे कुछ कर रहा है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या कर रहा है? बच्चा है। कहा हमारे बच्चे बच्चे नहीं होते। ये क्या कर रहा है? कहा हो वल मुताले युतला, ये कुरान का मुतालिया कर रहा है। कुरान का मुतालिया कर रहा है। मुतालिया कहते हैं, कहाँ गलत है कहाँ सही है। मासूम कहते हैं हमने मिल के मोहम्मद पे कुरान नाज़िल किया है। हम ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने उसकी हम्द की। अल रहमान रहीम, हम ही रहमान हैं, जिसने उसे रहमान माना। हम ही रहीम है, जिसने उसे रहीम माना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुम पे वाजिब है कि हमारी इबादत करो। हम पे वाजिब है कि हम उसकी इबादत करें। तुम हमसे मदद मांगो, हम उससे मदद मांगे। तुम हमारे रास्ते पे चलो, हम उसके रास्ते पे चले। जो हमसे मानते हैं तुम पे वाजिब है कि तुम वो हमें मानो। ये नहीं है। और बोला क्या कहते हैं? अना नाहनु खालिक, मैं भी खालिक हूं, वो खालिक, वो भी खालिक। मैं सूरह मुल्क की आयत में पढ़ता चलूं, फिर आगे बात करूं। मा तरा खल्क़िर रहमान मिन तफावा, अल्लाह कह रहे हैं कि जिनको मैंने खल्क़ किया है वो एक जैसे, जिनको हमने तख्लीक किया है वो चलने में भी एक जैसे, वो बैठने में एक जैसे, वो दिखने में एक जैसे, वो बोले तो एक जैसे, वो हूबहू एक जैसे। हम यहाँ इतने बैठे हैं, हमारी शक्लें नहीं मिलती। दावा ये है कि
اس نے بنایا ہے، مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن کو بنایا وہ ہو ایک جیسے ہیں۔ میں اسے آگے بڑھاتا چلوں۔ امام رضا کے دور میں ایک بندے دنوں میں پڑھی ہے، میری بات ہے، ایک بندے کو خواب آیا، اس نے کیا دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، امام رضا کے دور میں خواب آیا مسجد میں بیٹھا ہوں کہ مسجد میں رسول اکرم بھی بیٹھے ہیں، آگے تشلا ہے، کھجوریں بانٹ رہے ہیں۔ اس بندے نے آگے ہاتھ بڑھایا، رسول نے بھی کھجوروں سے دی۔ اس نے خواب میں گنی تو 70 تھی، آنکھ کھلی، پریشانی کا عالم کہ پتہ نہیں کیا خواب ہے۔ جو ہی مسجد میں کیا دیکھا کہ وہاں پہ امام رضا بیٹھے ہیں، وہ بھی کھجوریں بانٹ رہے ہیں، وہ بھی کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس نے سب کی طرح خود بھی ہاتھ آگے کیے، امام نے اسے کھجوریں دی، اس نے گنی تو 70۔ اس نے دیکھی تو 70 کھجوریں تھی، اس نے کہا چلو خواب میں محمد نے 70 دی، یہ رضا بادشاہ انہوں نے بھی 70 دی، کیوں نہ میں 1-2 اور لے لوں۔ آگے بڑھا کہا مولا 2 اور دے دے۔ امام نے کہا نہیں، جب پہلے نے 70 دی، کہ ہم ایک جیسے ہیں۔ اور آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں قبلہ؟ آپ بولو نا محمد باقی نا محمد بوسط نا محمد کو بولو نا محمد، یہ وہ ہے جن کو اللہ نے اپنے سے جدا کیا، ایک جیسے ہیں۔ امام علی کیا فرماتے ہیں؟ انا نخل خالق، میں بھی خالق ہوں، وہ بھی خالق، میں بھی رازق ہوں، وہ بھی رازق، میں مصور ہوں، وہ بھی مصور ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا کہ وہ بھی خالق ہے آپ بھی خالق ہیں، تو آپ دونوں خالقوں میں فرق کیا ہے؟ مولا مسکرا کے کہتے کم وقت کیا یہ کم فرق ہے؟ ہم تم جیسوں کے خالق، وہ ہم جیسوں کے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے ظالم سے؟ بس اس نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ آل محمد کی زبان سے خارج کیا ہے۔ آل محمد بولے تو قرآن ہو جاتا ہے، وہ جو بولتے جا رہے ہیں قرآن ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے فعل کا نام شریعت ہے، ان کے کردار کا نام شریعت ہے، ان کے بولنے کا نام قرآن ہے۔ اب وہ حضور جسم نہیں رکھتا، آج کرسی اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، اس لیے کہ اس کے ابدان نہیں ہیں، نہ آنکھیں ہیں کہ نیند آئے، نہ ہونٹ ہے کہ اسے جمائی آئے، توجہ ہے یا نہیں؟ نہ اس کا دل ہے کہ دھڑکن ہو، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی فعل سر انجام دے، وہ تو ایسا نور ہے کہ جسے نور بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ ایسا ایک ہے کہ جسے ایک بھی کہنا حد ہے تو کفر ہے، ایک عدد ہے وہ عذاب سے بالاتر ہے۔ گھبرا کے پریشان ہو گئے حضور بھی تو پہلی مجلس ہے تو میرے ساتھ دیجیے، ٹھیک ہے؟ وہ عذاب سے بالاتر، آگے اسے کہیں ایک تو تبھی کفر، کیونکہ وہ ایک نہیں ہے، ایک بھی حد ہے۔ اور مولا کیا کہتے ہو صفات و پھر مبرات ہی، اللہ کو اصل میں مانتا ہی وہ ہے جو اس کی صفتوں کی نفی کرتے ہیں، جو اس کی صفت کی نفی کرتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو یوں سمجھاتا چلوں، سورہ بقرہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اصل زمانے کو کہتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ بس یہ پہلے دن کی مجلس کی تمہید ختم ہو گئے، اب مجلس شروع ہو چکی ہے۔ یہ زمین و آسمان نہیں تھے تو کیا تھا؟ ماشاءاللہ بولے حضور، جب یہ زمین و آسمان نہیں تھے تو کیا تھا؟ دن و رات نہیں، دن رات بنتے ہیں چاند اور سورج سے، یہ جو زمانہ بنتا ہے یہ چاند اور سورج کی وجہ سے بنتا ہے۔
جب چاند بھی نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھی، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، تو کیا تھا؟ مشرق نہیں تھے، مغارب نہیں تھے، شمال جنوب نہیں تھے، کیا تھا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ویڈیو بن رہی ہے؟ میں نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج چاند مشارق مغارب نہیں تھے، تو کون تھے؟ فرشتے۔ اور جب فرشتے بھی نہیں تھے تو کیا تھے؟ نبی۔ جب نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ تسبیح۔ جو ہے نہیں، جب تسبیح نہیں تھی تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ اللہ۔ بلکہ میں اور آسان کر دوں کہ جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ آل محمد۔ صحیح ہے نا؟ اور جب آل محمد بھی نہیں تھے تو کیا تھا؟ اللہ بھی۔ اور جب اللہ بھی نہیں تھا، بھئی میں تو یہی پڑھتا ہوں، چاہے سنیں نہ سنیں، مگر میری پوری بات سن کے فتویٰ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جب آل محمد نہیں تھے تو کون تھا؟ اللہ۔ اور جب اللہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ ایک۔ جو کیجیے گا، وہ ایک تھا، کوئی ایک ایسا تھا جو نہ اللہ تھا نہ وہ خالق تھا۔ خالق تو تب ہوگا جب کسی کو خلق کرے گا۔ خالق تو تب ہوگا نا جب کسی کو خلق کرے گا، رازق تب ہوگا جب کسی کو رزق دے گا، مصور تب ہوگا جب کسی کی شکل میں تصویر بنائے گا۔ کائنات تو ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک ہی ہے، ایک ہے، اور وہ ایک، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جس کا ہاں ہے وہ تو کر سکتے ہیں نا، زبان سے نہیں بولے سب تو ہلا سکتے ہیں۔ ایک تھا نا، اور تو کوئی نہیں تھا نا۔ اب جب وہ ایک ہے، اس کے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کن تو کنزن مخفی، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ کنز بخش قسمت، خزانے کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں چھپایا جائے، ایک وہ جو چھپائے، ایک وہ جس میں چھپے۔ کائنات میں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو چھپا کس میں ہے؟ اسے چھپایا کس نے ہے؟ اور چھپا کس سے ہے؟ گھبرا کیوں نہیں؟ یہ دیدار محترم توجہ کیجئے نا، جب وہ ہے ہی نہیں، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی شے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی مخلوق ہی نہیں، وہ کس میں چھپا ہے؟ اس کا ارادہ قوتی کیا ہے جس میں ہے؟ وہ کیا ہے جس میں وہ چھپا ہے؟ جس میں بھی بارہ توجہ ہے نہیں ہے، بس علت بالمعلوم ہی، پھر وہ کر نہیں سکتا، کسی شاعر کو بنا نہیں سکتا، بول سکتا نہیں کیونکہ زبان چاہیے، زبان اس کی ہے نہیں۔ معصوم فرماتے بس ہم تھے، ہم نے خلق کیے، دعویٰ اس نے کیا، رزق ہم نے دیا، دعویٰ اس نے کیا، موت ہم نے دی، دعویٰ وہ کرتا ہے، غائب ہم ہو جاتے ہیں، دعویٰ وہ کرتا ہے، ظاہر ہم ہوتے ہیں، دعویٰ وہ کرتا ہے، شکلوں میں تصویریں ہم بناتے ہیں، مصوریت کا دعویٰ وہ کرتا ہے، بس ہم کرتے رہتے ہیں، وہ بلند ہوتا جاتا ہے، ہم کام کرتے، گھبرا کے جاتے، بس کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ ہی اور مشکل پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جب یقین ہے کہ مشکل کشا ہمارا ہے تو پھر مشکل نہیں پڑھنا چاہیے، باہر نکلے، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہے نہیں اور مولا کو میجر عزیز بٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو بہادری کے طور پہ مارتے رہیں، مولا وہ ہے جو تلوار سے بالا تر، خبریں نہیں میرے ساتھ ہے تھوڑا سا، مولا کہتے ہیں ہم ارادہ قوتی کرتے رہے، وہ تو ایک ہے، وہ تو کرتا نہیں، آدم ہم نے بنایا، دعویٰ اس نے کی، آدم میں روح میں نے ڈالی، دعویٰ اس نے کی، نوح کی کشتی میری آنکھوں کے پہرے میں تھی، دعویٰ اس نے کیا، کعبے میں میں آیا، بیت اللہ کا
میرا گھر ہے، دعویٰ اس نے کیا۔ قرآن میری زوجہ کا کلام ہے، دعویٰ اس نے کیا ہے۔ تھوڑا دیتے رہیے بس ہم فیل کرتے رہے۔ وہ اپنے آپ کا دعویٰ کرتا رہا، خلق ہم نے کیا، اس نے کہا میں خالق ہوں، رزق ہم نے دیا، اس نے کہا میں رازق ہوں، تصویر ہم نے بنائی، اس نے کہا میں مصور ہوں۔ مولا نے کہا یہ احسان ہے ہمارا اس پہ کہ ہم سب کچھ کر کے بھی کہتے نہیں کہ ہم نے نہیں کیا۔ توجہ کیجیے، بس وہ ہمارا مفروض ہو گیا اور اس نے امت کو کہا کہ سنو، خلق انہوں نے کیا ہے، دعوے میں کرتا ہوں، رزق یہ دیتے ہیں، دعویٰ میں کرتا ہوں، یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، موجودیت کا دعویٰ میں کرتا ہوں، یہ ہر جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں، دعویٰ میں کرتا ہوں، بس ان میں نے اپنی عبادت رکھی ہے، جو مجھے مانتا ہے ان کو دیکھتا جائے، عبادت میری ہوتی جائے گی۔ ایمان کی کہہ دوں، ایمان تو یہ ہے کہ میرا ایمان علی ہے، کل ایمانت کے قرآن، ابن عمران یک زبان، باجمات پوری طاقت نہ دوے ہاتھ بلند کر کے جیڑا نعرہ لائے گا مان دی مراد پائے گا، سپر پاور اچھا نعرہ۔ توجہ پریشانی ساتھ انشاءاللہ مجھے معلوم ہے پریشانی ہوگی کیونکہ یہ موضوع بڑا ہے، عجیب و مشکل ہے، تو پہلے یہ بیان نہیں ہوا ہوگا اور انشاءاللہ نہیں ہوا ہوگا۔ مولا کہتے ہیں کہ ہم ہیں جسے دیکھ کر اسے یاد کیا جائے گا۔ وہ بندہ کافر ہے جو ہمیں چھوڑ کر اسے مانے گا، کہ ہم ہیں، کہ ہم ہی نے تو بتایا ہے کہ وہ ہے، ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ بندہ گھبرا کیجیے، توجہ کیجیے گا، وہ موضوع مشکل ہے، اسے مولا کہتے ہیں جو ہمیں نکال کر بیچ میں سے ہمیں نکال کے اسے مانتا ہے کافر، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ ایک ایسے کو مان رہا ہے جسے اس نے دیکھا نہیں، اور ایسے کو مان رہا ہے جسے اس نے سنا ہی نہیں، اور ایسے کو مان رہا ہے جسے اس نے سمجھا ہی نہیں۔ کہ مولا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ کہ میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ۔ یعنی معلوم ہوا کہ علی وہ ہے جس کی نظروں سے توحید بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہے، گھبرائی تو نہیں ہے۔ عالم ارادت قوت ہی، اور میں ہوں جس کا ارادہ قوت ہی وہ ہے، اس کے بازو میں ہوں۔ انا بتزوجتکم بمالک یوم الدین، میری زوجہ یوم الدین کی مالکہ ہے۔ انا یاسوب الدین، اور میں یاسوب الدین ہوں۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ میری زوجہ مالک دین ہے، میں یاسوب الدین ہوں۔ بندہ کھڑا ہو، کہا بولا یہ یاسوب الدین کیا ہوتا ہے؟ کہا بتایا رسول نے بھی تھا، مگر تمہارا تعلق اس قبیلے سے ہے جو بھول جاتے ہیں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ دوبارہ بتا دیجیے۔ کہا سنو، شہد کی مکھیوں کا چھتا تو آپ نے دیکھا، اس کے اوپر شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے درخت کے اوپر، اس میں مکھیاں رہتی ہیں، قیام کرتی ہیں۔ اس میں ایک مکھی ہوتی ہے جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے۔ جب یہ سب مکھیاں چلی جاتی ہیں صبح رس چوسنے کے لیے مختلف پھولوں سے، مختلف پھلوں سے، تو یہ شہد کی مکھی جاتی نہیں، یہ اپنے چھتے کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ توجہ کیجیے گا، اس نے زندگی میں کبھی کسی پھول اور کسی پھل کا رس نہیں چوسا، اور نہ اسے نیند آتی،
مگر اسے معلوم ہے کہ کس پھل کا ذائقہ کیسا ہے. شہد کی مکھیوں کی جو سردار ہے اسے کہتے ہیں یاسوف النحل. وہ چھتے کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہیں. سب مکھیاں جب چلی جاتی ہیں اور رس چوس کے آتی ہیں بِيَدْخُلُ فِي الْبَيْتِ، وہ چھتے کے اندر نہیں جاتی. یشم اپنا منہ سنگاتی ہے. یہ جو یاسوف النحل ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ حلالی رس لے کے آ رہی ہے یا حرامی رس لے کے آ رہی ہے. کیونکہ یہ رس مومنوں کے لیے شفا بننا ہے. کسی بیکار پھول یا پھل سے رس لے کے تو نہیں آ رہی. جو اچھا رس لے کے آتی ہے اسے اندر جانے دیتی ہے اور جو حرامی رس لے کے آتی ہے اسے واپس نہیں کرتی. تقت القوار، اس کے دو ٹکڑے آپ دیکھیے گا کہ پیچھے دو ٹکڑے پڑے ہوتے مکھیوں کے، شہد کے مکھیوں کے. مولا کہتے ہیں کہ وہ ہے یاسوف النحل، محبوب یاسوف الدین. وہ بیٹھتی ہے شہد کے چھتے کے دروازے پہ. میں بیٹھوں گا جنت کے دروازے پہ. وہ دیکھتی ہے کون حلالی آ رہی ہے اور میں دیکھ کے بتاؤں گا کون حرامی آ رہا ہے. کیونکہ میں یاسوف الدین ہوں، میں دین کا سردار. اور میری بیگم جو ہے یہ نہیں ہے، میری زوجہ مالک دین، وہ ملکہ ہے. میں بادشاہ ہوں، یعنی کہ یہ ملکہ ہے جو ہے یہ نہیں ہے، یہ بادشاہ ہے. ان کے بیٹے وارث ہیں. میں بڑے لطیف سے انداز سے لے کے آ رہا ہوں. بی بی دین کی ملکہ ہے، علی دین کا بادشاہ، یاسوف بادشاہ کو کہتے ہیں. وہ بادشاہ ہے، یہ ملکہ ہے. ان دونوں کے بچے دین کے وارث ہیں. اب جو شاید دین میں ہے وہ ان کی وراثت ہے. پڑھیے امام حسین کی زیارت. السلام علیکم یا وارث آدم. سلام اس حسین پہ جو آدم کا وارث ہے. السلام علیکم یا وارث نوح. سلام اس حسین پہ جو نوح کا وارث ہے. حسین کائنات کا وارث، بطول کائنات کی مالکہ، علی کائنات کا بادشاہ. تبھی تو معین الدین کو کہنا پڑے گا شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین، دین تو حسین، دی پناہ تو حسین، سردار نادار، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لائے. خبرہ تو نہیں کہتا ہوں، مجھے جوش کا شعر بھی آپ یاد رکھیں، جوش ملیہ آبادی کا. بارہ الہ لوہا سناتا پھرتا، بارہ الہ لوہا سناتا پھرتا، تابوز جزا عشق بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. بطول دین کی مالکہ، کوئی بات ہے متوجہ ہے. بطول دین کی مالکہ، علی دین کے بادشاہ، حسن دین کے وارث، حسین دین کے وارث. اب بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ملکہ کسے کہتے ہیں؟ ملکہ کہتے ہیں وہ تصنیفتی. پہلے میں اس کا جملہ شاید میں آپ کو سمجھانا، اور یہ جس کو سمجھنا ہے وہ کل مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں اس کی شرح بیان کر سکتا ہوں، ایسی بات نہیں. صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو بولے سچ بولے، ایسے ہی. مصدقہ کہتے ہیں جو تصدیق کرے سچے کی. بطول صدیقہ بھی ہے، مصدقہ بھی ہے. معصوم کہتے ہیں یہ صدیقہ اور مصدقہ تم لوگوں کے لیے، ایسے ہماری جدہ اللہ صدیقہ ہے.
मुसद्दिका है, बस हमारी बीबी जो बोल दे वो सच हो जाता है। लतीफ और प्यार से एक बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बात की ताकि आपको बुरा नहीं लगे। अब आप मुझे सबों पे कुरान के बताइए, क्या कपड़े दर्जी को दिए थे? हालांकि मुझे इस मजमे की तारीफ बहुत की गई है मेरे साथ, और अभी तक मैं मुतमईन नहीं। अब मैं देखता हूं कि अगर आप मेरा साथ देते हैं या नहीं। और मैं तो अभी वो जुमले नहीं कह रहा जो आप तक मैंने पहुंचाने हैं, सिर्फ आपकी ज़हनों की राह हमार कर रहा हूँ। कल से मजलिसें जो है वो यहाँ पे खाली में, जिंदगी में आपने कभी ऐसी मजलिसें नहीं सुनी, तो मैंने ऐसा पढ़ना है। मगर सिर्फ आपकी राह को अभी हम बात कर रहा हूँ, क्या परेशान नहीं हो जाए। बतूल ने तो कपड़े नहीं दिए थे दर्जी को। ये वीडियो बन रही, जो चोर की सजा दे दीजिए, मगर पहले गलत साबित कीजिए। कपड़े दिए नहीं दिए ना? क्या कहा बेटा? दर्जी के पास। बीवी का काम बोलना है, जो बोले कुरान उस पे वाजिब है कि बोले को सच करना है। बोलने को सच करते ये नहीं है। अल्लाह और मोहम्मद का रिश्ता, ये लफ्ज़ तभी समझ आएंगे। हुआ यस्तामल हो बिशैअन बिन्नबिय्यन बिलकायमून बितहय्यत आल मोहम्मद। अल्लाह और आले मोहम्मद का रिश्ता ये है कि अल्लाह आले मोहम्मद को वो शायद देता ही नहीं जो पहले किसी नबी ने भी इस्तेमाल की हो। और मेरे खाने के बदले में मेरी ये बात आया करती है, अल्लाह आले मोहम्मद को वो शायद नहीं दे सकता जो पहले किसी ने इस्तेमाल की हो। जिब्रील दर्जी बन के आ गया, गलत नहीं आया, क्योंकि ये पहले इब्राहिम के घर का दरबान बन चुका है, यूसुफ को कुएं से बचा चुका है। तो क्यों नहीं करेगी? जब कहा कि कपड़े दर्जी के पास हैं, ज़ेर ज़बर शद मद रावी रिवायत की इबारत किताब मौलिक मौलिक का मैं जामिन हूँ, मेरी उम्र पे जाइएगा नहीं। शीयत में उम्र का कोई मकाम नहीं है। हमारे मजहब में सिर्फ इल्म की हकीकत को समझा जाता है, उम्र की हकीकत को नहीं समझा जाता। जुमला सुनहरे रूप से खालिया की बात लेके जा रहा हूं। और ये मैं बहुत बड़ा जुमला आज की मजलिस का कह रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कौन समझता है और कौन नहीं समझता, मगर ना मुफातिल जनान मिंबर पे ले आए। जिब्रील और कोई फरिश्ता भी हुसैन का दर्जी बन के नहीं आए। जब काला बतूले के दर्जी के पास कपड़े हैं, अल्लाह ने कहा हुसैन, कौन है जो हुसैन का दर्जी बन के जाए? जिब्रील का हाथ मीकाईल के गिरेबान में है, तो कीजिएगा। इसराफील का हाथ किसी दूसरे फरिश्ते के गिरेबान में है। वो कह रहे मैं जाऊं, वो कह रहे नहीं तुम वही लाते हो, आज मेरी बारी। वो कहते नहीं तुम झूला झुलाते हो, आज मेरी बारी है। कोई कहता नहीं तुम घोड़े की सफाई करते हो, आज मेरी बारी है। कोई कहता नहीं तुम फिजा से डांट खाते हो। खुदा की कसम, चश्मे व रोशन से खुदा ने जब देखा कि इनके झगड़े में मेरी बतूल का कहा देर हो रही है, खुदा खुद लिबास से बशर में दर्जी बन गया कि अला खयातुल हुसैन। जिब्रील ने सबने देर कर दी और मेरी बतूल की ज़बान से निकल चुका है, खुद बना है। और दकुल बात देखे क्या कहते हैं? अला हयातुल हुसैन, अला हयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। और मैंने जो किताबों में पढ़ा है कि जनाब फिजा बर्तन धो रहे हैं, तो आज दकुल बात हुआ ना, कौन? हसनैन का दर्जी। बीबी ने कहा भी रुको,
برتن دھو رہی ہوں. اتنے جناب فضا نے کہا کون؟ جناب سیدہ نے کہا فضا حضرت البابت ہی دروازے پہ کون ہے؟ کہ کوئی حسنین کا درختی ہے. اس وقت بطول نے کہا یا فضا لباسا یطہرکم، لباس لے لو. انا یغور الفاطمہ، فاطمہ کو گوارا نہیں توحید زیادہ دیر کھڑی ہے. میں کہتا ہوں سیدہ آپ کو گوارا نہیں کہ توحید کھڑی رہے. اللہ جانے کائنات نے کیسے گوارا کیا ہوگا آپ کی بیٹی کا شام کے بازاروں میں کھڑے ہونا. دو آنسو. محرم شروع ہو چکا ہے، آج حکم ہے. ذاکر صاحب میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب کہیں مجلس کی ابھی تیاری ہوتی ہے، مجلس نہیں ہوتی، جہاں کہ مجلس کی تیاری ہو رہی ہو نا، آپ تو اس وقت آتے ہیں جب مجلس شروع ہوتی ہے. بٹ حسین کے عددات کچھ ایسے ہیں جو اس وقت آ جاتے ہیں جب یہ دریا بھی نہیں بچتی، جن کے دل پتھر کے ہمیں ان سے مخاطب نہیں ہوں. عزیزان نے حسین مدینے سے محمد چلتے ہیں. کوئی غم سے آپ کو غم کسی نجف سے علی چلتے ہیں، کم سے معصوم چلتی ہے، کہیں سے امام زمانہ چلتے ہیں، کاظمین سے امام موسیٰ کاظم چلتے ہیں. یہ سب آگے باہر کھڑے ہوئے اندر نہیں آتے. اس وقت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں علی چلیے صف ماتم پہ جا کے بیٹھتے ہیں. اس وقت علی کہتے ہیں یا مولا حکم ہے چلیں گے، مگر ابھی وہ نہیں آئی جو اس عزاداری کی وارث. عزادار حسین دیکھتے کیا دیکھتے کہ وہ عزاداری کی وارث آتی ہے جس کا ہاتھ پیروں پہ ہے. کوئی غم نہ دے آپ کو اس غم کے سوا. رسول اللہ کے کھڑی ہو کے کہتی کہ سب کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ رونے آئے ہیں. عزادار اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں زہرا چلیے اندر. کہا نا بابا ابھی نہیں جانا. کہا کیوں؟ کہا میں تو حسین کی وارث ہوں، ابھی توحید کی وارث میں آنا. کہا وہ کون ہے؟ کہا شام کے بازاروں میں اللہ جانے کیسے چل کے آ رہی ہے، جن کے دل پتھر کے ہیں ان سے مخاطب نہیں ہو. عزادار حسین بماتت کرتے آئیے دو جملے سنتے جائیے گا. عزاداروں کی آپ نے رو کر چلے جاتا ہے، مگر میں نے مقتل میں پڑھا ہے کہ ایک بی بی ہے جس کے رخسار نیلے ہیں، کانوں سے خون جاری ہے، زیادہ نہیں 4 سال کی بچی ہے. اپنے پھپھی اماں کے پلو کو ہلا کے کہتی ہے پھپھی اماں یہ جو رونے والے ہیں کہ یہ میرے بابا کے رشتہ دار ہیں. کہنا سکینہ بابا کے رشتہ دار تو نہیں. کہ جب یہ روتے ہیں ان کو کوئی تماچے نہیں مارتا. جب یہ روتے ہیں ان کو کوئی دورے نہیں برساتا. جب یہ روتے ہیں ان کو کوئی تازیانے نہیں مارتا. کہانی تیرے بابا کی حکومت ہے. حضرت بس روتے آئیے گا کیونکہ آج کا دن ہے، اللہ جانے پھر اگلے سال زندگی رہے نہ رہے. بس ایک میں رونے والوں کے لیے ایک لطیف جملہ کہہ دوں. بس جسے رونے کا دل چاہتا ہے اس کے لیے جملہ پر نیت سے تیاری ہو چکی ہے کہ حضرت حسین امام حسن عسکری کا زمانہ ہے، جو رونے آئے ہو. اور میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ 2 منٹ کے لیے رکنا ہے. جو سمجھ جائے مولا ان کے آنسو قبول کرے. جنہوں نے دعائیں کر لیجیے مولا ہر ایک کی دعا قبول کرے. کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. ہمیں ولایت قائمہ پہ قائم و دائم رکھے. امام حسن عسکری کے دور میں ایک لاش لائی گئی امام کے پاس جو رونے آئے اور سب نے کہا مولا یہ لاش 3 دن ہو گئے اس آدمی کو مرے ہوئے، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی، اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی. امام کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس کی کوئی بیٹی نہیں. مولا میں سمجھا نہیں کہ جب تک اس کی بیٹی اس کی لاش پہ بین نہیں کرے گی، اس کی آنکھیں بند نہیں ہوگی. کہہ گیا میں جملہ پتھر دلوں کے لیے تو میں نے جملہ نہیں کہا. معصوم کہتے ہیں
مسلم کا ہے. کوفہ میں جناب مسلم کی لاش ہے جو ہمارا کی چھت پہ لٹک رہی ہے. لوگوں نے کہا آنکھیں بند نہیں ہوتی. ایک بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے تمام کر کے کہتی ہے ارے کوئی میری مسلم کی بیٹیوں کو بلائے جو مسلم کی لاش میں بیٹھ گئے. اللہ مان ہو گئی بات. پہلی میت ہے جناب مسلم کی. مرنے کے بعد بھی آنکھیں بند نہیں ہوئی. دوسری میت بتائے اجازت ہے سادات و غیر سادات میں اشارہ کروں گا. میں دوسرا امام ہے مرنے کے بعد اس کی بھی آنکھیں بند نہیں ہوئی. میں کیا کروں شہید کر لیں جو بھی آپ کے پاس لفظ ہے وہ امام کا تعارف کروا دوں. نام نہیں لوں گا میں. 14 سال کا قیدی ہے. ایک دو نہیں 18 بیٹیاں ہیں. پورے بغداد پہ زنجیروں کے ساتھ لاشا پڑا ہے. آنکھیں کھلی ہوئی. اللہ مان ہو کے عبادت ہزاروں کو گزرے گا. اور اس انتظار میں ہے کہیں سے رضا کی بہن آئے موسیٰ کاظم کی لاش پہ بیل کرے. اللہ مان ہو کے عبادت بس بڑا کریم شکر اللہ. معاف کر دیجیے گا ابھی مصائب کل سے شروع کرنا ہے. بس آج تعارف ہو گیا ہے. تیسرا جنازہ پہلا مسلم کا بیٹی کا انتظار ہے کہ مسلم کی آنکھیں بند. دوسرا موسیٰ کاظم. تیسرا بتاؤ معاف کر دیجیے گا یہ وہ سر ہے جو 11 محرم سے بلکہ میں یوں کہہ دوں 1 سال تک اس کی آنکھیں بند نہیں ہوئی. کبھی سکینہ کو دیکھتا ہوں. اللہ میں کہہ گیا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ اتنے چھوٹے دل میں کیا بڑے دوسرے کے دل رکھتے ہیں. ملک نیزہ بھی یہ سر ہے. سکینہ کو دیکھتا ہے کہ کاش یہ میری لاش پہ بیٹھ کرے. کبھی زینب کو دیکھتا ہے کاش میری لاش پہ بیٹھ کرے. عزادارو اس تل وہی رہ گیا نا حسین کا. سر کو لوگ نیزہ پہ بلند کیا گیا. سکینہ نے ہاتھ باندھے یزید کو شمر کے سامنے کہا شمر میری 2 شرطیں ہیں اگر تم مان لے. کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط ہے مجھے کربلا میں رہنے دو. کہا کیا کرنی ہے؟ کہا دوسری شرط جو تو نے میرے پردے چھینے ہیں وہ مجھے واپس کر. کہا کیوں؟ کہا اسے بیچوں گی بابا کے لیے کفن خریدوں گی. جو رونے آئے ہوگا ان سے مخاطب ہوں جو رونے نہیں آئے ان سے مخاطب نہیں. عزاداروں نے حسین نے جملہ کہنا تھا کہ بابا کی میت میں سکینہ روئی نہیں ہے. کہنا اچھا بابا کے لیے کفن چاہیے. عزادار تاریخ کے جملے ہیں سکینہ کے رخسار چھوٹے تھے شمر کا ہاتھ بڑا. اس پرواز سے آتا ہے سکینہ کے رخسار پہ جو تماچا لگا بی 4 فٹ بلند ہو کے زمین پہ گرتی ہے اور کھڑی نہیں ہوئی بلکہ ریگتے ہوئے لیل فرات کی طرف جا کے کہتی چچا کاش آنا یتیمت ہی. ارے چچا کاش تم زندہ ہوتے سکینہ کو تماچے نہ مارتا. اللہ مان اجر من اللہ کوئی غم نہ جان کچھ غم کے سوا. میرے ساتھ تھوڑا سا نیچے میں ایک جملہ اور کہنا ہے اور آپ سے اجازت چاہیے ہے. پہلا مسلم مرنے کے بعد آنکھیں بند نہیں. دوسرے امام موسیٰ کاظم پورے بغداد میں میت پڑی 18 بیٹیاں ہیں رونے والی کوئی نہیں. تیسرا حسین سر کو لوگ کے نیزہ پہ بلند کرتے. اس سر کے ساتھ ایک اور سر ہے. سادات و غیر سادات میرے تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. اس سر کے ساتھ ایک اور سر اسے بھی لوگ کے نیزہ پہ بلند کرتے ہیں مگر وہ سب جب لوگ کے نیزہ پہ آتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے. پھر اسے نیزے پہ سوار کرتے ہیں پھر گر جاتا ہے. سجاد کو شمر نے کہا سجاد یہ سر لوگ کے نیزہ پہ کیوں نہیں آتا؟ کیا یہ میرے چچا کا سر ہے؟ زینب کا سر برہنا ہے. کلثوم کا سر برہنا ہے. عباس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں عباس ہو کے زینب کلثوم کے سر کو دیکھوں. عزاداروں نے حسین کو یہ جملہ کہنا تھا. اس نے کہا اچھا ایک سوئی لی گئی موٹی سوئی. مجھے معاف کیجیے گا میں بلا تشبیہ اس میں رسی باندھ
अब्बास के एक कान से दूसरे कान से रस्सी निकाली है और घोड़े की गर्दन के साथ बांध दिया। अदादारों, जब घोड़ा चलता है अब्बास का सर घोड़े की कभी दाएं टांग पे लगता है, कभी बाएं टांग पे लगता है। जिनके दिल पत्थर के हैं वो सब मातम करता है तो आखिर घोड़ा सुन लीजिएगा। घोड़ा चलता है, कभी एक टांग पे सर लगता है, कभी दूसरी टांग पे सर लगता है। सकीना तरफ गई, नजफ की तरफ जाने पर देख के कहा,